کانسیپٹ دیکھیے گا. حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جو فاتحہ کراتے ہیں ندی میں جا کر کے, آخر ندی میں کیوں کراتے ہیں جا کر کے؟ میں نے بڑا غور و فکر کیا جی کہ آخر ندی میں کیوں ہے. یاد رکھیے گا فاتحہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہے فتاوی فقیہ ملت اور یہ جلد اول ہے, صفحہ نمبر 292. ان سے ایک سوال کیا گیا تھا حضور فقیہ ملت سے, ہے نا, علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا تھا کہ ندی پر فاتحہ کرنا یہ کیسا ہے. ایک ابھی جو ہے ساون کے بعد برسات میں خاص طور پر بہار اور جھارکھنڈ میں ایک لوگ تہوار مناتے ہیں جس کا نام کھاد خضر ہے, اور دیہات میں کھاد خضر بولتا ہے, سمجھ رہے ہیں. بھدویا پرب بھی اس کو بولتا ہے نا, اور ندی کا فاتحہ بھی اس کو بولا جاتا ہے. تو شریعت میں یہ جو فاتحہ ہے وہ کرنا کیسا ہے, اور کھاد خضر جو ہے وہ کس کے نام سے کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا اس کے تعلق سے میں نے بڑی تلاشی کی ہے اور میں نے تحقیق کیا کہ آخر جو ہے یہ پرب کیوں منایا جاتا ہے. کوئی بھی پوچھے تو بتائیے گا کہ نہیں بھائی کہ کیوں منایا جاتا ہے. تو اس کے تعلق سے میں نے یہ فتاوی فقیہ ملت جلد اول صفحہ نمبر 292 کا میں نے مطالعہ کیا کہ ندی کا فاتحہ کرنا یہ کیسا ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ندی کا فاتحہ جو ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ہوتا ہے. کس کے نام سے؟ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام یہ ایک اللہ کے نبی ہیں. بڑا اختلاف ہوا اس میں کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں, لیکن جمہور فقہا کے نزدیک اور جمہور مورخین کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے, وہ نبی ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ, چونکہ ایک واقعہ آیا تھا سورہ کہف پڑھیں گے آپ تو اس کو مکمل پتہ چل جائے گا. حضرت خضر علیہ السلام کا نام اصل میں اس کا نام جو ہے وہ بلیہ ہے, اور خضر بھی لوگ کہتے ہیں, اور اس کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے, اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ ملکان ہے. یہ نام کیوں بتا رہے ہیں ہم؟ یہ نام کی برکت ایسی ہے, میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ خاتمہ ایمان پر ہونے کا یہ نسخہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے کہ بندے کے خاتمہ ایمان پر ہو, سمجھ رہے ہیں. تو یہ نام جو میں نے بتایا ہے کہ نام بلیہ ہے نا, بعد میں آئیے گا تھوڑا سا پڑھا رہے ہیں, ہے نا. نام کیا ہے؟ بلیہ ہے نا, اور کنیت کیا ہے؟ ابو العباس ہے, ٹھیک ہے. اور والد کا نام کیا ہے؟ ملکان ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ بندہ نام یاد کر لے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہوگا, اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ بالخیر پر ہوگا, یعنی کہ اس کے اچھے خاتمہ ہوں گے, اس کی جو موت ہوگی نا وہ ایمان پر ہوں گے. جو یہ نام یاد کر لے گا تو اس کا جو ہے خاتمہ جو ہوگا ایمان پر ہوگا. نام یاد رکھیے گا, بڑی بابرکت نام ہے. خضر کیوں بولا جاتا ہے؟ خضر, خضر اور خضر یہ تینوں جو ہے یہ نام ہے ان کا, اور تینوں بولا جاتا ہے. اس لیے بولا جاتا ہے کہ خضر کا مطلب ہوتا ہے ہرا. کیا ہوتا ہے؟ گنبد خضرا یا گنبد خضرا بولتے ہیں نا, ہے نا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بھی پاؤں رکھتے یا جہاں بھی بیٹھتے وہاں زمین کیا ہو جاتی؟ ہری ہو جاتی تھی, گھاس کیا ہو جاتی؟ ہریالی اگاتی تھی. اور یہ جو فاتحہ کراتے ہیں لوگ خضر علیہ السلام کے نام سے, کانسیپٹ دیکھیے گا. حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جو فاتحہ کراتے ہیں ندی میں جا کر کے, آخر ندی میں کیوں کراتے ہیں جا کر کے؟ میں نے بڑا غور و فکر کیا جی کہ آخر ندی میں کیوں ہے. یاد رکھیے گا فاتحہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہے فتاوی فقیہ ملت اور یہ جلد اول ہے, صفحہ نمبر 292. ان سے ایک سوال کیا گیا تھا حضور فقیہ ملت سے, ہے نا, علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا تھا کہ ندی پر فاتحہ کرنا یہ کیسا ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے فاتحہ کے لیے ہندی مہینہ بھادو کے آخر میں جمعرات کو عورتیں پھل وغیرہ لے کر تالاب یا ندی کے سامنے جاتی ہے, وہاں فاتحہ دلاتی ہے, کشتی چھوڑتی ہے. یہ از روئے شرع کیسا ہے؟ سوال کیا گیا تھا. اب یہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا فاتحہ دلانا جائز و درست ہے, مگر اس کے لیے عورتوں کو تالاب وغیرہ جانا اور کشتی چھوڑنا جہالت اور تشبیہ غنود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس سے بچنا لازم ہے. اس کے فاتحہ کے لیے تالاب یا ندی کے کنارے نہ جائے بلکہ اپنے گھر ہی میں فاتحہ دلائے. گھر میں اللہ و رسول کا ذکر ہونا باعث رحمت و برکت ہے. اس کے لیے دن یا مہینہ کی کوئی بھی تخصیص نہیں ہے, آدمی جب چاہے فاتحہ دلا سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے یہ, کا فاتحہ تو آپ کہیں بھی دلا سکتے ہیں,
لیکن یہ ندی میں جا کر کیوں؟ ندی میں عورتیں گروہ کے گروہ جاتی ہیں، دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بے پردگی کے ساتھ جاتی ہے ندی میں۔ ابھی میں نے دیکھا تھا پچھلے سال کچھ لوگ ویڈیو بھیجے تھے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ عورتیں جا کر کے یوں ہی نہا رہی تھی، ادھر مرد نہا رہے ہیں ادھر عورتیں نہا رہی ہیں، مطلب ندی کے فاتحے کے نام پر جو خرافات انہوں نے شروع کیا، یہ بدعت سیاح، یہ بدعت نئی بدعت ہے نا۔ فاتحہ تب کہیں بھی دلا سکتے ہیں، اور سب سے اچھی جگہ کہاں پہ ہے؟ گھر ہے نا، گھر میں آپ فاتحہ دلائیں۔ بہت زبردستی بھی لوگ کرتے ہیں، چاپاکل پہ فاتحہ دیتے ہیں، کنواں پہ فاتحہ دیتے ہیں، دیکھا ہے، تالاب پہ فاتحہ دیتے ہیں۔ ابھی جب جائیے گا نا کہیں امامت وغیرہ کیجیے گا آپ تو بڑی زبردستی کرتے ہیں، امام صاحب نہیں فاتحہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب دن یہی کرتے آئے ہیں کنواں پر۔ ایک گھر میں تو کنواں وغیرہ نہ چاپاکل وغیرہ کچھ نہیں تھا، ہم کو لے گیا جہاں پہ موٹر گڑا ہوا تھا وہاں لے گیا، میں خدا بتا رہا ہوں، جہاں پہ موٹر جیسے لگاتے ہیں نا سمرسیبل، وہاں لے گیا، الگ ایک روم میں تھا، کہا یہاں فاتحہ کیجیے۔ میں نے کہا یہاں کیسے؟ بولا نہیں سب دن یہی ہوتا رہا۔ ہم بولے کہ سب دن ہوتا ہے لیکن اس سال نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مطلب سب سے اچھی جگہ آپ کا گھر ہے بھیا، جائیے وہاں آپ فاتحہ کیجیے، لیکن یہ موٹر جہاں پہ لگا ہوا، جہاں پہ چاپاکل ہو، جہاں پہ تالاب ہو، اور ناؤ بہاتے ہیں، دیکھا بچپن میں ہم لوگ بھی تھے جی، جب چھوٹے تھے نا ندی نہاتے ہیں تو اس کا جب وہ اتنا بڑا ہرا ہرا نکلتا تھا، اس کو کاٹ کے لاتے اور بناتے ناؤ، اور پھر فوم کے ناؤ بناتے، کاغذ کا ناؤ بناتے، اور بڑا مزہ آتا تھا مطلب۔ لیکن وہ زمانے جاہلیت تھے، دور جاہلیت تھا، نہیں جانتے تھے وہ کر دیے، لیکن اب نے توبہ کیا میں نے، ہے نا۔ گھر میں فاتحہ دلاتا ہوں۔ خضر علیہ السلام باحیات ہے، زندہ ہے، کیا ہے وہ؟ زندہ ہے۔ ابھی ایک مولانا جو ہے ادھر تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک الگ مسئلہ بتا دیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے اور زندوں کے نام سے فاتحہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی زندوں کے نام سے فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ زندوں کے نام سے فاتحہ ہو سکتا ہے، اس کی درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ درجات کی بلندی کے لیے آپ کے نام سے بھی فاتحہ ہو جائے گا، میرے نام سے بھی فاتحہ ہوگا، اس میں درجات بلندی ہوتی ہے۔ اچھا حضرت خضر علیہ السلام زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے آب حیات پی لیا تھا۔ آب حیات سمجھ رہے ہیں؟ آب حیات ایک ایسا پانی ہے جو بندہ اگر پی لے، اگر وہ میسر ہو جائے تو قیامت تک وہ نہیں مر سکتا ہے۔ اور ابھی تک حضرت خضر علیہ السلام کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ امپورٹنٹ باتیں بتا دے رہا ہوں، کوئی پوچھے گا تو سمجھ رہے؟ ابھی تک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، آج بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، آج بھی، سمجھ رہے؟ ابھی ہر سال جو ہے وہ مزدلفہ میں ہے نا، ہر سال حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، ہر سال آتے ہیں، کچھ بزنس کرتے ہیں بھیڑ بکریوں کے، اور وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر تک وہ چلتے رہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ حضرت ذوالقرنین کے یہ خلیرے بھائی ہیں، یہ ان کا ایک واقعہ جو ہے قرآن میں پڑھیے گا آپ لوگ، سورہ کہف، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ سورہ کہف میں۔ اچھا میں نے بڑے غور کرنے کی کوشش کیا کہ آخر لوگ جو ہے ندی میں ہی کیوں فاتحہ کرنے جاتے ہیں، ندی کیوں، گھر میں کیوں نہیں؟ تلاش کرتے کرتے آخر مجھے ایک واقعہ ملا، اور ہو سکتا ہے کہ نظریہ وہی ہو۔ وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ سورہ کہف میں نے پڑھنا شروع کیا تو سورہ کہف میں ایک آیت ہے اور پوری جو ان کی کہانی بیان کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ واقعہ پورے قرآن میں پڑھ لیجیے گا، سورہ کہف کی تلاوت کر لیجیے گا۔ ان کے قوم نے ان سے سوال کیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، میں اللہ کے نبی ہوں تو میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا جانکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، کہا کہ موسیٰ تو سب سے بڑا عالم نہیں ہے۔ کیا کہا؟ تو عالم نہیں سب سے بڑا ہے، تیرے سے بھی زیادہ جانکار اور عالم اور علم و حکمت تم سے بھی زیادہ جاننے والے ایک بندہ ہے جن کا نام خضر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لگن ہوئی کہ بھائی مجھ سے بھی زیادہ جانکار آدمی اس دنیا میں ہے، اب تک تو میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو کہا کہ میں اس بندے سے ملوں گا۔ تو کہنے لگا کہ یہ پوری بھی تفصیل جس سے میں بیان کر رہا ہوں اسی طریقے سے قرآن میں بھی واقعہ ہے، ایسے ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ رب قدیر میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جانکار ہے؟ تو کہا کہ وہ مجمع البحرین کے درمیان ہے، دریا کے کنارے ملتا ہے وہ۔ کہا دریا کنارے جہاں پہ مجمع البحرین ہو، ہے نا، جہاں پہ دو دریا ملتے ہو وہیں پہ وہ بندہ ملے گا۔ کہا کہ ایک مچھلی کو بھونج لو، فرائی کر لو، تل لو، اور جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھنا کہ خضر علیہ السلام سے وہی ملاقات ہوگی۔ نشانی بتایا رب قدیر نے، ہے نا۔
کہ وہیں پہ ملاقات ہوگی, تم مجھ سے کچھ علم سیکھ سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے, ان کے ساتھ ایک شاگرد تھا حضرت یوشع بن نون. کیا نام تھا؟ یوشع. ہاں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور خادم تھے. وہ اپنے ساتھ لے کر کے چلے. دریا کنارے جیسے ہی چلے تو ایک جگہ ٹھہرے, تو تھوڑے سے آرام کرنے لگے, تو مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر کے کود گئی. کیا ہو گئی؟ فرائی کی ہوئی مچھلی. نشانی بتایا تھا رب قدیر نے, فرائی کی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کود گئی. اب یہ لوگ کی آنکھ کھلتی ہے, وضو بناتے ہیں, چلتے ہیں, آگے چلے گئے. تو جب بھوک لگتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو کہا کہ لاؤ بھائی مچھلی کدھر ہے, کھاتے ہیں, بھوک لگ گئی ہے. تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ کون سی مچھلی؟ کہا کہ جس کو فرائی کیا تھا. کہا وہ تو زندہ ہو کر کود گئی تھی. کہا تو نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ وہیں پر تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, وہی تو نشانی تھی. پھر واپس پلٹے پیچھے جہاں پہ مچھلی کودی تھی. جیسے پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سوئے ہوئے کسی چٹان پر, پتھر پہ ہے نا, اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا سلام کیا, کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا کیوں آیا ہو؟ کہا کہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, آپ سے کچھ علم و حکمت سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا. علم لدنی, علم غیب کی وہ باتیں جو اور نبی کو نہ تھی اس زمانے میں. حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھے, آگے والی باتیں علم لدنی اس کو بولتے ہیں. تو کہا کہ وہ باتیں ہم آپ سے علم و حکمت کا سیکھنے آئے ہیں. کہا ٹھیک ہے, لیکن تم کو اعتراض نہیں کرنا ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعتراض نہیں کرنا, جو ہم کام کریں گے تم کو برداشت نہیں ہوگا. کہا کہ حضور آپ رکھ لیجئے ساتھ میں, ہم مطلب یہ کہ اعتراض نہیں کریں گے, آپ جو کام کیجئے گا ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے, وعدہ کیا. بولا ہاں. تینوں جو ہیں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. دیکھیے گا, ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا ملا, کشتی کا مالک, اس نے کرایہ وغیرہ بھی نہیں لیا. جیسے ہی کشتی پہنچی نا بیچ دریا میں, حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ کشتی کو چھید کرنا شروع کر دیا, کشتی کو تختہ اکھاڑنا شروع کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کب برداشت کر سکتے تھے کہ جس کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ خودے بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا, اور ملا جو پیسہ بھی نہیں لیا کشتی کو کیا کر رہا ہے, وہ چھید کر رہا ہے. کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کشتی کو چھید کر رہے ہیں آپ. کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ہم کام کریں گے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, ہے نا, میں نے کہا تھا کہ تم اعتراض نہیں کرنا. کہا حضور معاف کر دیجئے, اب اگر جو ہے یہ اب میں اعتراض نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے. کشتی سے اترے, آگے گئے, ایک آبادی میں پہنچے تو چند بچے کھیل رہے تھے. ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا, اس کو بلاتے ہیں, اس کو پکڑتے اور گردن موڑ کر کے اس کو مار ڈالتے ہیں بغیر کسی مطلب یہ ریزن کے. کیا کیے؟ گردن پکڑے, خوبصورت بچہ تھا, بلایا, موڑ کر کے مار دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر, یہ کب برداشت کر سکتے تھے بھائی کسی بغیر وجہ کے جو ایک بچے کو مار دیا. کہا کہ آپ یہ کام کیے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریزن کے آپ اسے مار دیے. کہا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو جی, میں نے پہلے کہا تھا کہ تم اعتراض نہیں کرو گے, پھر اعتراض کر دیا تم نے, ہے نا. کہا کہ حضور اب میری بھر معاف کر دیجئے, اب جو ہے نا ہم اعتراض نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے, اب پھر جو ہے معاف کرتا ہوں, اب اعتراض نہیں کرنا. ایک اور آبادی میں آگے گئے گاؤں میں, تو گاؤں والوں سے کہا بھائی کھانا پینا دے دو. تو ان لوگوں نے کہا کہ بڑے بخیل لوگ تھے, کسی نے کھانا پینا بھی نہیں پوچھا, کسی نے مہمان نوازی بھی نہیں کی, پانی تک نہیں دیا. لیکن ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. کیا کرے؟ دیوار گر رہی تھی, دیوار کو سیدھی کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جلا لایا. کہا کہ گاؤں والوں سے کھانا پینا مانگے تھے اور کھانا تک نہیں دیا, اور آپ اس کی دیوار کو سیدھی کر رہے ہیں, ہے نا. کم سے کم دیوار سیدھی کر رہے تھے تو اس کے بدلے میں اجرت مانگ لیتے, کچھ پیسے مانگ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ خرید سکتے تھے ہم لوگ. آپ یوں ہی سیدھی کر دیے. کہا کہ اب تو برداشت نہیں ہوگا جی, تم نے 3 مرتبہ اعتراض کر دی. اب یہاں سے بینا و بینہما, یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فراق کا ہو گیا, اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. کہا کہ ٹھیک ہے اب نہیں چلیں گے, لیکن کم سے کم جو 3 جو کام کیے اس کا ریزن تو بتا دیجئے کہے کیے آپ. کہا کہ ٹھیک ہے جان لو تم یہ 3 کام ہم نے کیوں کیا. کہا کہ پہلا جو ہم نے کام کیا تھا, جو کشتی جو میں نے چھید کیا تھا, تختے اکھاڑے تھے, اس کا ریزن یہ تھا کہ دریا کے آگے کنارے جو ہے بادشاہ کے کچھ سپاہی جو ہے وہ کشتی کو چھین رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کشتی چھین رہے تھے, اور جو صحیح و سلامت کشتیاں ہوتی تھی اسے چھینتے تھے, اور جس میں کوئی عیب ہوتا تھا اس کشتی کو کیا کرتے تھے؟ نہیں چھینتے تھے. کہا کہ میں نے اس کشتی میں اس لیے عیب ڈالا, اس لیے اس کو چھید کیا تاکہ وہ سپاہی جو بادشاہ کے ہیں اس کشتی کو نہ چھینیں, تاکہ بیچارے کی جو ہے جان بچ جائے, یہ اس کی جو روزی روٹی چلتی ہے وہ چلے بڑھیا سے. کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں. کہا کہ وہ جو لڑکا جو تھا اس کو بلا کر کے جس کی گردنیں مڑوڑ دیے تھے آپ,
اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا کیوں حشر کیا آپ نے ایسا؟ کہنے لگے دیکھو اللہ رب العزت نے ہم کو علم لدنی عطا کیا ہے، علم غیب، اور میں آگے کی بات دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے کافر ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی ستاتا اور کافر کر دیتا، اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی مار ڈالا۔ یہ بندہ جو ہے آگے چل کے کیا کرتا؟ کافر ہوتا، اس کے ماں باپ بھی کافر ہوتے۔ کہا کہ اللہ رب العزت سے میں نے دعا کر دیا ہے کہ اس کی نسل میں ایک اولاد ایسا دے گا جس کی نسل سے نبی پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا۔ چونکہ فتنہ فساد کا 22 نمبر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کہ جو تیسرا جو کام کیے، جو دیوار سیدھی کیے تھے بغیر کسی اجرت کے، کھانا پینا بھی نہیں دیا تھا وہ لوگ، اور آپ اتنی مہربانی فرمائے تھے کہ دیوار سیدھی کر دیے، اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو وہ ایک یتیم، 2 یتیم بچوں کا وہ دیواریں تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ اگر وہ دیواریں گر جاتی خزانہ کھل جاتا، اور یتیم بچوں سے سارے لوگ کیا کرتے؟ مال وغیرہ سب چھین لیتے، اس کے خزانہ کو چھین لیتے۔ دیوار میں نے اس لیے سیدھی کر دیا تاکہ وہ دیوار سلامت رہے اور خزانہ بھی سلامت رہے۔ جب وہ بچے عقل مند ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تب یہ دیوار خود بخود گر جائے گی، خزانہ کھل جائے گا۔ یہ کانسیپٹ اس لیے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے ان کو کیا کیا تھا؟ یہ علم لدنی کی بنیاد پر اتنے ماہر، آج بھی حضرت